وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے پوری ہلا دی، وہ ایس نے سکانے زمیں کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستاں وہ کون تھا، بجلیوں کو جس نے دی آب و تاب زندگی، تھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا بھی شیریں سخن شیریں زماں وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکاں وہ کون تھا، وہ کہ نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا، وہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جن الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ اور کوئی نبی کا دشمن ہی ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی نہ ہو، کوئی شیطان ہی ہوگا جس کو آپ کی آمد سے تکلیف ہو یا وہ ناراض ہو، ورنہ ایمان والا ہو نہیں سکتا ایسا کہ آقا کی آمد ہو اور وہ خوش نہ ہو۔ جس پر اپنی جان اور جس پر اپنی محبتوں کی انتہا کرتا ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی ضرور بھی ضرور۔ بہرحال اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی مرضی اور انسان زندگی کیسے جیے وہ بتانے کے لیے ایک دو نبی نہیں، کم و بیش سوالات انبیاء اور رسول اور کتابیں بھیجی، اور یہ سمجھایا انبیاء کے ذریعے، آقا کے ذریعے سے یہ سمجھایا میرے بندو میں صمد بے نیاز ہوں، جو قاعدے قانون اور جو رولز ریگولیشن تم کو دیتا ہوں تمہاری دنیا اور آخرت کے نفع کے لیے دیتا ہوں، تمہارے جسم اور تمہاری روح کے فائدے کے لیے دیتا ہوں، مجھے رتی برابر پڑی بھی نہیں اور میرا کوئی نفع نقصان نہیں، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے سجدوں کی، جو کچھ میں نے دیا ہے اور جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ سارا سب تمہارے نفع کے لیے، کیونکہ میرے بندو تم سب سے زیادہ مخلوق میں نے تم کو مشرف اور مکرم بنایا ہے، لہذا تم کو زندگی جینے کا اصول دیتا ہوں کہ تم کوئی جگہ پریشان نہ ہو جاؤ، ورنہ ساری دنیا کا انسان کفر پر تل جائے اور اللہ کو برا بھلا کہنے لگے تو اللہ پاک بے نیاز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہا، ید اللہ مغلولہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو تنگ ہے، اللہ کنجوس ہے، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب اس کی بارگاہ میں جو حاضر ہوگا اس کو اپنا کیے کا بھگتنا ہوگا۔ لہذا انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسان یہ دنیا کی زندگی کیسے جیے وہ سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ میسنجر کو اللہ پاک نے اس لیے رکھا کہ میرے بندوں تک تم میرا میسیج پہنچاؤ، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ ہماری طرف سے جو تم پر نازل کیا جاتا ہے رسول اس کو تم پہنچا دو۔ تو میسنجر کو، نبی کو اور پیغمبر کو، رسول کو تو اس لیے اللہ نے بیچ میں رکھا تاکہ بندوں تک اللہ کی مرضی پہنچ جائے اور وہ دکھی نہ ہو،
اور وہ پریشان نہ ہو جائیں اور وہ دنیا کے اندھیروں میں بھٹک نہ جائیں، وہ آخرت میں اعتبار سے ناکام نہ ہو جائیں۔ اس بات کو سمجھانے بتانے کے لیے ایک دو نہیں، اتنے سارے انبیاء کو بھیجا، اور جن کے صدقے میں سب کچھ اللہ نے بنایا، اس امام نبی کو، اس تاجدار نبی کو، اس تمام نبیوں کے نبی کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجا۔ ارے بلکہ یوں کہہ دوں میں کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ ارے ان کی آمد کے لیے تو سب کچھ بے چین تھے، زمین بھی، کعبہ بھی، ہر ایک بے چین تھا کہ جب تک یہ نبی آئیں گے نہیں وہاں تک قیامت آئے گی نہیں، اور قیامت نہیں آئے گی تو اچھے برے کا ججمنٹ اور فیصلے کا دن قائم نہیں ہوگا۔ لہذا میرے نبی کے تو آنے کا سب کو انتظار تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ وہ ایسا نبی آیا جس نے آ کے انسانوں کی سریا بتائی کہ تو کتنا بڑا ہے، اس کو اس کا مقام بتایا، تو جانور کی طرح نہ جی، تو حرام مت کھا، تو حرام کام مت کر، تو اللہ کے سجدے کر تاکہ تیرا یہ جو سر نیچے جھک رہا ہے یہ اتنا بلند اللہ کرے کہ پھر کسی کے آگے جھکے نہیں۔ ساری دنیا کو تیرے قدموں میں جھکاؤں گا، اور اللہ نے اس کے آگے جھکنے والوں کے سامنے ساری دنیا کو جھکا کر بتایا کیا روم اور کیا فارس، کیا قیصر و کسریٰ اور کیا دیگر اقوام۔ صلی علی محمد۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اور آپ بھی کسی اور سے بھی پوچھئے کہ آپ اپنے علاقے میں کسی بڑے اللہ والے کو یا کسی بھی بڑے آدمی کو آپ بلائیں، اور جس وقت وہ آئے ان کے آمد کا اور ان کے آنے کا آپ انتظام کریں، آپ پھول بچھائیں، آپ کارپیٹ بچھائیں، آپ لائٹیں لگائیں، آپ کھانے کے انتظام کریں، اور آپ بہت اچھا نظم و نسق کریں۔ وہ آ گئے، ملاقات ہو گئی، بیٹھ گئے، اب آنے کا مقصد نہیں پوچھو گے، صرف آنے کی خوشی مناؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ جس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو، وہ امت نماز سے کیسے محروم رہ سکتی ہے؟ اور بغیر نماز کے وہ امت خود سکھی کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز ہم پڑھیں، آقا کی آنکھ میں ٹھنڈک پہنچے، اور آقا کی ٹھنڈک نماز ہو، وہ نماز اس مسلمان نہ پڑھ کر، نبی کا غلام نہ پڑھ کر اس کے دل میں ٹھنڈک کیسے پہنچے گی؟ بے نمازی مسلمان سکون کیسے پائے گا؟ اطمینان کیسے پائے گا؟ لیکن اپنے نبی کے ساتھ تو معاملہ ہم نے ایسا کیا کہ جس نے سکانے زمیں کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستاں وہ کون تھا؟ بجلیوں کو جس نے دی آب و تاب زندگی، نفرتوں کے دشت میں پھر گلستاں وہ کون تھا؟ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا بھی شیریں سخن شیریں زماں وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فقاں وہ کون تھا؟ وہ کہ نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ وہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جن کی آمد کے لیے اتنا انتظار ہو، جن کی آمد کے لیے اللہ نے تمام نبیوں سے میثاق اور عہد لیا ہو کہ تم میرے نبی کی نبوت کو مانتے ہو کہ نہیں۔ ان کے آنے کا مقصد نہیں پوچھے گا غلامان محمد،
نبی کا غلام ان کے آنے کا مقصد نہیں پوچھے گا کہ آقا تم آئے کیا دینے آئے. وہ آئے حلال دینے آئے, وہ آئے رشتوں کی پاسداری دینے آئے, وہ آئے بڑوں کا احترام دینے آئے, وہ اللہ کی عبادت دینے آئے, وہ غریبوں کے اوپر رحم کھانے کی زندگی بتا کر گئے, وہ آئے انصاف و عدالت بتا کر گئے, امانت داری دیانت داری بتا کر گئے, شرم و حیا بتا کر گئے, اللہ کی رضا والی زندگی بتانے آئے تھے. تو غیر زندگی گزار کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کس قسم کے ہم غلام ہیں؟ آقا کو اپنا نبی مانیں اور غیر پر فخر محسوس کریں. لباس چہرہ نبی والا نہ بنا کر تو تیرا چہرہ کس کو بتانے والا ہے؟ کل قیامت میں نبی کا آمنا سامنا نہیں ہوگا, نبی کے پاس نہیں جائے گا تو سفارش کے لیے. کون سا جائے گا؟ دشمنوں والا. ایسا چہرہ جو نبی کو ناپسند ہو, ایسا لباس جس کو اللہ نے منع کیا کہ ٹخنے سے تیری ازار نیچے ہوگی, تیری طرف رحمت والی نگاہ. رحمت والا نبی تو کیا, میں رحمان اور رحیم نہیں دیکھوں گا. تو تیری ازار اونچی نہیں کر سکتا. جا عورتوں سے سبق لے. کیسا شیطانی چکر ہے, ان کو اونچا کرنا اچھا دکھا دیا, اس کو نیچا کرنا اچھا دکھا دیا. تجھے شیطانی چکر نہیں دکھتا. اللہ کہہ رہے مرد کو اونچا کر, اللہ کہہ رہے عورت کو نیچا کر, تو نہ اس کو سمجھ میں آتا نہ اس کو سمجھ میں آتا. اللہ کی نہیں مانیں گے. جو نبی سمجھا کر گئے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, یہ حدیث تجھے یاد نہیں دلائے گی کہ تیری ازار ٹخنے سے اونچی ہونی چاہیے. یہ نیچے رکھ کے کس سے تو انعام پانا چاہتا ہے؟ کون دے گا تجھے انعام؟ کس سے جنت کا طلبگار ہے تو؟ کون تیری قبر میں ساتھ دے گا؟ مختصر زندگی. آج موت آ سکتی ہے, آج تم میں مر سکتے ہیں. کیا موت کے لیے بیماری ضروری ہے؟ کیا 70-80 سال کا ہونا ضروری ہے؟ بچے کو جوان کو موت نہیں آ سکتی. آج مرے کیا دیں گے؟ عورتوں کو سمجھ نہیں پڑتی, گھر میں سروں پر دوپٹے رکھیں, گھر میں اپنے گریبان کو ڈھانکیں. سمجھ میں نہیں آتا. بے دینی کے ہوا میں مسلمان ڈوبے گا اور اس میں بہے گا. تو آقا کے طریق پر نہیں مرے گا. تجھے جھنجھوڑنے کے لیے زلزلے کی ضرورت ہے, تجھے جھنجھوڑنے کے لیے پٹائی کی ضرورت ہے, تیری مسجدیں بند ہو جائے اس کی ضرورت ہے تجھے. پھر تو توبہ کرے گا. توبہ کے لیے کس کا انتظار کر رہا ہے؟ اپنی زندگی نبی والی بنانے کے لیے تو انتظار کرتا ہے. مانگ لے اللہ سے وہ, تاکہ توبہ تو نصیب ہو جائے. بغیر توبہ کے تو نہ مرے. پاگلوں کی طرح جی رہے ہیں. نبی کی غلامی کا زبان سے قول بولتے ہیں اور تیرا فعل نبی کی غلامی سے الگ ہے. کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ صرف اپنے آپ کو. اور کس کو خوش کر رہا ہے؟ صرف شیطان کو. رحمان تجھ سے راضی ہو نہیں سکتا. رحمان نے اپنی رضا نبی کے طریق میں بتا دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کے طریق پر ہی اللہ راضی ہوں گے, ورنہ الٹا لٹک جا مر جا تو. اللہ راضی نہیں ہوں گے. میں نہیں کہتا, اللہ خود کہہ رہے ہیں. دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھا رہے ہیں. اللہ منع کر رہے ہیں دھوکہ نہ کھانا. اللہ سمجھا رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کی نہ ماننا. تو رحمان جو کھلاتا پلاتا جلاتا ہے اس کی نہیں مانیں گے, اور جو شیطان دشمن ہے اس کی مانیں گے. اس کا طریق اچھا لگے گا, لائف اسٹائل اس کی پسند آئے گی. برتھ ڈے کر کے مریں گے تو برتھ ڈے کر کے نہیں برتھ ڈے کر کے مریں گے تو قبر میں پوچھو گی کیوں اپنے بچے کی برتھ ڈے نہیں منائی تھی. تو جا تو قبر اور محشر میں نبی کے طریق کے خلاف جی کر پہنچ تو جا محشر میں. پتا چلے گا کہ نبی کا دامن چھوڑ کر اب تجھے رحمت کی جگہ میں جگہ دینے والا ہے کون. آنکھ نہیں کھولیں گے ہم, اندھادھند زندگی جیئیں گے, گھر کا ماحول نہیں بنائیں گے. گھر میں 5-5 7-7 سب لوگ بے نمازی ہے. تیرے میرے دل پر آرے نہیں چلتے کہ ان کو بے نمازی ہے تو نمازی کیسے بناؤں. ان کی نماز کی فکر تو نہیں کرے گا, ان کی روٹی کی, ان کے ناشتے کی, چائے کی فکر کرے گا, ان کے پان گٹکے کی فکر کرے گا. ان کی نماز کی فکر نہیں کرے گا جو آقا کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. بے نمازی ہوگا تو جنت پائے گا.
طاقت ہے تیری جہنم میں جلنے کی تو آج ہی تجربہ کر لے. چالو کر گیس کا چولہا, ہاتھ رکھ اس پر, جبکہ سر سے پیر تک جہنم میں جلے گا. خالی ہاتھ رکھ کے دنیا کی آگ میں دیکھ لے, دیکھی کیا جائے گی؟ رکھ کے دیکھ, دیکھی جائے گی. رکھ کے دیکھ لے. جہنم کو کیا دیکھے گا؟ ہاتھ رکھ کے دیکھ, دیکھی جائے گی کہ شیطان کے دھوکے میں. آگ کو تو دیکھ لے گا, جہنم کو تو دیکھ لے گا, تو دیکھی جائے گی. نماز پڑھ کر جینے میں موت آ رہی ہے, کوئی قبر کے کھڈے کھودنے بول رہا ہے, کوئی پہاڑ ادھر سے ادھر کرنے بول رہا ہے. 5 وقت کی نماز اللہ نے کہی, کچھ نہ دیتا اللہ تب بھی پڑھنی تھی, تو نماز پڑھے بغیر جینے کا شوق پیدا ہو گیا. بے نمازی ہو کر کامیاب ہو جائیں گے ہم. اکابرین اسلام کہہ رہے ہیں ارے 51% مسلمان نمازی ہو جائے دین ابھی باقی ہے. 51% مسلمان نمازی ہو جائے اللہ آ کر رہے گی. تو 15%, 10% نمازی ہیں, رات سوتے نہیں, نیند نہیں آتی, فجر اٹھتے نہیں, نیند آتی ہے, شیطانی چکر نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ رات کہیں سو جاؤ تو کہ نیند نہیں آتی, 2 بجے تک جاگ رہے ہیں اور فجر اٹھ نہیں رہے کہ نیند آتی ہے. تم رحمان کی نہیں مانتے, شیطان کی اتباع کرنے پہ تلے ہوئے ہو. کیا مرد کیا عورتیں, کچھ ہوگا نہیں. اللہ کا حکم توڑ کے کچھ نہیں ہوگا. پوچھو نا کیوں کچھ نہیں ہوگا, اپنے آپ سے پوچھو نا کیوں کچھ نہیں ہوگا. ایک نمک میں ڈالے کچھ فرق پڑتا ہے, منٹ میں ڈالے فرق پڑتا ہے, لائٹ بل نہ بھرے فرق پڑتا ہے, ٹیکس نہ بھرے فرق پڑتا ہے. ارے جو اللہ کا حکم توڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر ایک کا وقت ہے, ہر ایک کا وقت ہے. آج نہیں بھرا کل لائٹ نہیں کٹتی ہے, کٹے گی جب کٹے گی. پتا چلے گا تو پتا چلے گا, لوٹ کے نہیں آ سکے گا. میرے بھائیو کیا اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں. نبی کے آنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ اس نبی کو پتھر کھانے کے لیے. اللہ دے پتھر مار رہے تھے اس وقت, میرا اللہ فرشتے نہیں بھیج سکتا تھا, اس کو پتھر کھلا تم کو اور ہم کو زندگی دی کہ کیسے جینا ہے. کیا میرے اللہ کی آنکھ سے طائف کا واقعہ اوجھلتا؟ اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ میرا لاڈلا کیسے لہولہان ہو رہا ہے؟ سدے سمجھانے کے لیے نبی آیا اور سدے سمجھ میں نہ آئے. اللہ کی مرضی سمجھانے نبی آیا, اللہ کی مرضی سمجھ میں نہ آئی, اللہ کے دشمنوں کی زندگی سمجھ میں آئی. کچھ سمجھیں, کچھ سمجھیں. یکسر فجر کے بے نمازی ہیں, دین سن نہیں رہے, گھروں میں تعلیم کر نہیں رہے, گھر کا ماحول بنا نہیں رہے, روز رات کو سب فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بولتا نہیں یہ فون میں غلط دیکھنا تیری غلط سنگت ہے, اور صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت, یہ فون کا غلط استعمال تیرا غلط دوست ہے, تجھے غلط بنا دے گا, یہ غلط سنگت ہے. غلط دیکھ کے تو غلط نہیں بنے گا, نمک ڈال کے میٹھے کا انتظار کرے گا. اندھی دن زندگی میں گزار. فون میں غلط دیکھتا ہے تو بگڑ کر رہے گا, تیری بیٹی بگڑ کر رہے گی. اندھا بھروسہ کرے گا. عورتیں کچھ بھی دیکھے گی فون میں. کچھ سمجھیں, کچھ سمجھیں. ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ختم نبوت کے صدقے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے خود بھی دین پر آئیں, دوسروں کو دین کی دعوت دیں. یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی. تم ہم یوں ہی مر کے چلے جائیں گے, میری ایک دکان سے 2 ہو جائے پھر میں مر جاؤں, میرے بچوں کا اچھا ہو جائے, اس کے تیرے بچوں کا اس مقدر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. مالدار ہونا لکھا ہے اللہ نے, تو مالدار ہو کے جیے گا, تو کوڑی نہ چھوڑ. اور تو اب جو چھوڑ, اگر فقیر ہونا لکھا ہے, تیری اولاد بھیک نہ مانگے تو کہنا. مقدر کا انکار کرے گا تو انتظام کر کے جائے گا تیری اولاد کا. اللہ چھٹی پر ہے. ایمان کس قسم کا ہے ہمارے پاس, یقین کس قسم کا ہے ہمارے پاس, تو کس کو مانتا ہے تو؟ کچھ سمجھو بھائیو, کچھ سمجھو.
یہ ایسے ہی خالی گلا دکھانا نہیں ہے، ہم زندگیاں بدلیں. نبی کے آنے کی خوشی منائی، نبی کے آنے کا مقصد نہیں معلوم کریں گے نبی کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا. اللہ کی فرمان برداری والی، اللہ کی رضا والی زندگی، یہ نبی کے آنے کا مقصد ہے کہ نبی آتا اللہ کی رضا والی زندگی بتا کے جاتا ہے. دنیا سے نبی جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کی فکر کرنا. نبی دنیا سے جاتے جاتے نماز کی فکر دلا رہا ہے. یہ ہم جوان فجر نہیں پڑھ رہے. وہ نبی کا دنیا سے جانا تیری آنکھ میں آنسو نہیں لائے گا کہ نبی نے اپنے نوازوں کی فکر نہیں کی اور تیری میری نماز کی فکر کی. تجھے نماز پڑھنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ صلی علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اندھی آنکھیں اور جو اندھا دھن جی رہے ہیں اور جو شیطان نے ہم کو ہیک کیا ہوا ہے، شیطان نے جو ہمارے دلوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری سوچ پر جو قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ اس سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. یہ ہے کیا؟ خود تم کو سمجھ میں آ رہا ہے برائی تو شیطان کی طرف سے، پھر بھی چل رہے وہیں. اللہ کی ناراضگی والا کام معلوم ہے تو مولانا کو نہیں بلائیں گے، مولانا کو نہیں پوچھیں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا. تو عورتیں بچ جائے گی. مولانا کو کہنا نہیں چپ چاپ برتھ ڈے منا لو، تو اللہ کو خبر نہیں ہے مولانا انعام دینے والے ہیں. جی کی چاہتیں اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے ہم. اللہ پاک سوجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا